ایک چیز آپ یہ سمجھیے کہ اجمیر شریف کا جب عرس ہوتا ہے یا سرکار صابر پاک کلیر شریف کا عرس ہوتا ہے یا سرکار خواجہ قطب کا عرس ہوتا ہے یا سرکار مسعود غازی بہرائچ شریف کا عرس ہوتا ہے تو ایک وہابی اور دیوبندی طبقہ ہے، آپ کو سمجھنا یہ ہے، اور ایک سنی کہلانے والا طبقہ ہے۔ بھی بات دلی کے تو نماز، ان کو نماز سے محبت نہیں ہے، ان کو خواجہ کی حاضری سے نفرت ہے، یہ آپ کو سمجھنا ہے۔ جیسے کہ میلاد کا مہینہ آتا ہے، میلاد شروع ہونے سے پہلے وہابی اور دیوبندی اور صلح کلی طبقہ کھڑا ہو جاتا ہے، اتنا پیسہ غریبوں میں خرچہ کیجئے، بیواؤں کی شادی میں خرچہ کیجئے، فلاں میں خرچہ کیجئے۔ میں نے کہا کم بخت الحمدللہ سنی بیواؤں کی شادی بھی کراتا ہے، سنی غریبوں کو بھی دیتا ہے، لیکن حضور کی میلاد بھی کرتا ہے، اور یہ میلاد کے ذریعے جو پیسہ آتا ہے الحمدللہ وہ غریبوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ آپ اٹھا کر دیکھیے، آج ہندوستان بھر کے اندر شہر کے اندر لنگر ہو رہا ہے، گاؤں سے لے کر بڑے مہان نگر میں عرس غریب نواز کا لنگر چل رہا ہے، اجمیر محلہ کی گلی گلی میں لنگر چل رہا ہے۔ آپ اٹھاؤ الحمدللہ، یہ عرس کا مطلب بھی یہی ہے کہ صاحب عرس کے مسلک کو لے کے جاؤ اور غریبوں کے پیٹ بھرو۔ آپ اٹھائیے، تاریخ اٹھا کر دیکھیے۔ لیکن میں بتانا چاہتا ہوں، ایک طبقہ وہ ہے جو سنی بھی بنا ہوا ہے اور مزاروں سے دور کرنا چاہتا ہے۔ ہم نے بچپن سے ایک فتویٰ سنا لوگوں سے کہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے مزار سے 4 ہاتھ دور رہیے، مزار سے 4 ہاتھ دور رہیے، مزار سے 4 ہاتھ دور رہیے، مزار سے 4 ہاتھ دور رہیے۔ میں سوچنے لگا 4 ہاتھ، تو میں نے کہا مولانا صاحب، خواجہ صاحب میں 4 ہاتھ کی جگہ نہیں، آپ باہر رہیے۔ صابر پاک علاؤ الدین احمد صابر کلیر کی درگاہ میں اندر 4 ہاتھ کی جگہ نہیں، آپ باہر رہیے۔ مخدوم اشرف کا چوسا مقدسہ میں 4 ہاتھ کی جگہ نہیں، باہر رہیے۔ مسعود غازی بہرائچ شریف میں 4 ہاتھ کی جگہ نہیں، باہر رہیے۔ محبوب الہی نظام الدین اولیاء میں 4 ہاتھ کی جگہ نہیں، باہر رہیے۔ ارے اعلیٰ حضرت میں 4 ہاتھ کی جگہ نہیں ہے، مولانا صاحب باہر تھے، کیا بات؟ کہ باہر کیوں؟ کہ بھائی اندر جگہ، لیکن اعلیٰ حضرت کے فتوے کو سمجھنے کے لیے بھی نگاہ مظہر اعلیٰ حضرت چاہیے۔ اعلیٰ حضرت نے ادب بتایا ہے کہ 4 ہاتھ دور رہو، ادب، اور اس میں 4 ہاتھ کی قید نہیں، جس پر جتنا ادب غالب تھا۔ ایک ولی ہیں مدینہ المنورہ کے اندر، وہ جب رات ہوتی حدود مدینہ شریف کے قریب آتے، بوسہ لیتے، لوگوں نے کہا حضور چلیے، کہا میں اس لائق نہیں کہ مدینہ شریف کی حدود میں قدم رکھوں، میں دور ہوں۔ ادب غالب تھا، حدود سے دور رہے، لیکن جن پر عشق غالب تھا، جن پر عشق غالب تھا، یہ کوئی ولی نہیں، صحابی حضرت ابو ایوب انصاری، عشق غالب تھا، داڑھی بھی رگڑ رہے ہیں، چوم بھی رہے ہیں۔ اب میں نے کہا اعلیٰ حضرت، تو اعلیٰ حضرت فرماتے سنو، میں نے وہ ادب کے لیے کہا تھا، یہ جاہل کچھ اور سمجھ گئے۔ کہ حضور چومنا، فرمایا چومنا جب وہ رگڑ رہے تھے تو مروان آیا، کیا کر رہے ہو؟ تو فرمایا میں سنگو گل کے پاس نہیں، میں حضور کی بارگاہ میں آیا۔ اب اعلیٰ حضرت کا ایمان افروز جملہ لیتے جاؤ، فرمایا یہ چومنا یہ ہم کو صحابی حضرت ابو ایوب انصاری کا سنت طریقہ ہم کو ملا، اور چومنے سے روکنا یہ مروان کی سنت وہابی کو ملی۔
یہ اعلیٰ حضرت کے فتوے کو سمجھو گے؟ آؤ الحمدللہ، اسی لیے مفتی اعظم نے فرما دیا سنگے درے جانا پر کرتا ہوں جبی سائی، سجدہ نہ سمجھ نجدی، سر دیتا ہوں نذرانہ۔ سن لیجئے اور ایک جملہ اور سنیے گا آپ کو، ہم جب وہابی دیوبندی سے کہتے ہیں کہ انہوں نے لکھا ہے جیسا علم حضور کو ہے ایسا علم معاذ اللہ شیطان کو، حفظ الایمان میں اشرف علی تھانوی نے لکھا معاذ اللہ، رشید احمد گنگوہی نے لکھا معاذ اللہ، حضور کے علم کی وسعت کے لیے نہ قرآن میں دلیل نہ حدیث میں دلیل، لیکن شیطان کے وسعت علم کے لیے قرآن و حدیث کے اندر دلیل موجود ہے۔ جب ان سے ہم کہتے ہیں، حضور فرماتے ہیں حدیث سنو، من وقر صاحب بدعت فقد آن علی ہدم الاسلام، جب ہم حدیث بتاتے ہیں ولا تواکلہم ولا تشاربہم، جب ہم حدیث سناتے ہیں تم ان سے دور رہو اور ان کو اپنے سے دور کرو، تو یہ صلح کلی، یہ تطہیری کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور ایک رہو، اختلاف۔ تو ہم نے کہا آؤ اب ہم بھی آیت پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں۔ خانقاہوں میں پیروں کی لڑائی ہو گدی نشین کی، وہ کہے میں گدہ نشین، وہ کہے میں گدہ نشین، ہم پڑھیں گے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ مولویوں میں مدرسے کی لڑائی ہو، وہ مولوی کہے میرا وہ کہے میرا، اختلاف، ہم آیت پڑھیں گے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ گھر کے اندر زمین کی، جائیداد کی، مکان کی، دکان کی، پیسے کی لڑائی ہو، کیا بات ہے؟ سپریم کورٹ کیوں جا رہے ہو؟ ہائی کورٹ کیوں جاتے ہو؟ لوور کورٹ کیوں جاتے ہو؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ نہیں، اگر یہاں قرآن کی آیت پیروں کو سنا دو تو گالی بکیں گے، اور جہاں صحابہ نے بدر کے اندر الگ کیا، احد میں دور کیا، خیبر میں دور کیا، خندق میں دور کیا، تبوک میں دور کیا، وہاں کہتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ قرآن کی آیت کو جہاں تھا وہاں بولے نہیں، اور جہاں حکم تھا ان کو دور کرو، جہاں حکم تھا وَلَا تُوَاكِلُهُمْ وَلَا تُشَارِبُهُمْ، تو وہاں قرآن لا رہا ہے۔ ایک بات اور سن لیجئے، اور یہ بات کہوں گا، وقت بھی بہت ہو چکا، تفصیلی وقت نہیں ہے، ایک جملہ اور سن لیجئے۔ عرس غریب نواز کے اندر آئے ہو، یہ غریب نواز، یہ وہ شہنشاہ غریب نواز ہندوستان ہیں کہ جن کے پیر و مرشد سرکار خواجہ عثمان ہارونی، جن کے خلیفہ خواجہ قطب بختیار کاکی ہیں، جن کے خلیفہ صوفی حمید الدین ناگوری ہیں، جن کے خلیفہ بابا فرید گنج شکر ہیں، جن کے خلیفہ شیخ المشائخ نظام الدین اولیاء ہیں، جن کے خلیفہ علاء الدین احمد صابر کلیر ہیں، جن کے خلیفہ خواجہ نصر الدین چراغ دہلوی ہیں، یہ کوئی آج کے خلیفہ نہیں ہے، یہ وہ ہیں کہ سبحان اللہ، افسوس ہوتا ہے کہ آج 1 سال 2 سال تبلیغی جماعت کو دیکھ کر بھٹکنے والوں، تم کیا ان کے سجدوں کو دیکھ رہے ہو؟ نماز دیکھنا ہے تو علاء الدین احمد صابر کلیر کی دیکھو۔ 12 سال کم و بیش کھڑے ہو کر الا اللہ کا چلا کرنے والا وہ کلیر کا غریب نواز کا لاڈلا ہے۔ میں بتانا چاہتا ہوں
آج جو دین ہم تک پہنچا ہے، علی مرزا ہو، طارق جمیل ہو، طارق مسعود ہو، یہ ہم کو ولیوں سے دور کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن ان سے پوچھو تمہارا وجود کب کا ہے، تمہاری پیداوار کب کی ہے، تو علی مرزا کہے گا 10 سال پہلے پیدا ہوا۔ طارق جمیل 10 سے 15 سال میں نکل کے آیا، تبلیغی جماعت 40 سال کے اندر نکل کے آئی۔ ارے دیوبند اور وہابڑے 100 سال 120 سال میں آئے، تم کہتے ہو ہم نے پھیلایا۔ 100 سال 150 سال پہلے دیوبند نہ تھا، وہابی نہ تھے، تبلیغی نہ تھے، جماعتی نہ تھے، لیکن مسلمان، بولو مسلمان، نماز، روزہ، حج، زکات، یہ تبلیغیوں دیوبندیوں نے نہیں پھیلایا، یہ تو خواجہ نے۔ 150 سال پہلے دیوبند نہ تھا، لیکن حضور کی میلاد، حضور کا سلام، غوث کی 11ویں، 150 سال پہلے دیوبند نہ تھا، لیکن صابر کی درگاہ، محبوب الہی کا آستانہ، مسعود غازی کا آستانہ، غوث کی 11ویں۔ آپ کو بتایا یہ جاتا ہے کہ یہ وہابوں نے دین پھیلایا ہے۔ اٹھاؤ، تم کیا پھیلاؤ گے؟ حسن بصری کی تاریخ پہلا سے اٹھاؤ۔ اور دیوبندیوں تم کیا دین پھیلاؤ گے؟ بستان کے رہنے والے 22 بستانی کی تاریخ دیکھو، تم کیا دین پھیلاؤ گے؟ بغداد کے سید الطائفہ جنید بغدادی کو دیکھو، تم کیا دین پھیلاؤ گے؟ محی الدین ابن عربی شہزادہ غوث اعظم کو دیکھو، دین پھیلا ہے، بادبانی کشتیوں سے جا کے کلمہ پڑھایا ہے۔ اس میں ہاتھ میں نہیں کہہ رہا ہوں، انگریز رائٹر لکھتا ہے، اس میں 99% ہاتھ مولا علی کی اولاد سے دیا ہے، علی کے شہزادوں کا ہے، علی کے پیاروں کا ہے۔ تمل ناڈو جاؤ تو علی کا بیٹا ترشنا پلی میں لیٹا ہوا ہے، علی قربانی نجف میں دے گیا، حسین قربانی کربلا میں دی، علی کے بیٹے نے غوث اعظم نے قربانی بغداد میں دی، اور علی کے شہزادے خواجہ خواجگاہ نے قربانی اجمیر میں دی، علی کے بیٹے نے علاء الدین احمد صابر کلیر نے قربانی کلیر میں دی ہے۔ آپ اٹھاؤ، مسعود غازی علی کا شہزادہ لیٹا ہوا ہے۔ بتانا چاہتا ہوں، تم کو ڈائیورٹ کرنا چاہتے ہیں کہ دین ان لوگوں نے پھیلایا، جیسے آج الیاس اتاری اپنے میں آ گئے مکہ، وہ کہتے ہم نے کرا۔ ابے تیرا باپ الیاس نہیں تھا لیکن حضور کی میلاد تھی، تیرا باپ پیدا بھی نہیں ہوا تھا، غوث کی 11ویں تھی، تیرا باپ موجود نہیں تھا، امام باقر کے کنڈے تھے، امام جعفر صادق کی کنڈے کی نیاز تھی، تیرا باپ نہیں تھا لیکن محرم کا کھچڑا۔ وہ انگریز لکھتا ہے 99% ہاتھ صوفیوں کا ہے۔ بس یہ کہہ کر آپ سے میں رخصتی اور غریب نواز کی بارگاہ میں دعا کرو کہ حضور ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ ایک ذہن اور دیا گیا، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے نام سے تم کو دھوکہ دیا گیا۔ اعلیٰ حضرت کی زندگی کا میں 2 منٹ کے اندر ایک خاکہ کھینچنا چاہتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب میری عمر 14 برس کی ہو گئی، کتنی سال کی ہوئی؟ 14 برس کی عمر کے اندر اعلیٰ حضرت نے قلم کو پکڑا۔ غور سے سنیے گا، 14 برس میں قلم کو پکڑنے کے بعد اعلیٰ حضرت لگ گئے مشن کو اوپر، دشمن احمد پہ شدت کیجیے۔ دیوبندیت کا فتنہ اٹھا، رد اعلیٰ حضرت نے کیا۔ وہابیت اٹھی، اعلیٰ حضرت رد کر رہے ہیں۔ تبلیغی جماعت کا فتنہ اٹھ رہا ہے، اعلیٰ حضرت رد کر رہے ہیں۔
दुश्मन अहमद पे सवाल आ गया हुजूर मजार पे औरत का जाना। हाँ, मजार पे ये किस्म है, अगर ये हो तो ये है, और अगर ऐसा है तो उसमें फकीर में हलाल लिखा है, जा सकती हराम नहीं लिखा है, याद है ये है। फिर लिखा दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए। मिशन बढ़ता रहा, उम्र चलती रही। मैं 14.25 बरस से, इधर आ जाइए, इधर आगे आ जाइए भूल भाई, 14.25 बरस की उम्र से मैं यही बताता रहा कि वहाबी देवबंदियों से दूर हो। मिशन चलता रहा, मिशन आगे बढ़ता रहा। सवाल आ गया हुजूर ताजिए के बारे में क्या हुक्म? जवाब दे दिया, हाँ फला है तो फला है, लेकिन अगर इसके अंदर अफाले नाजायज भी है, मान भी है, अहमद है, फिर लगे दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए। मिशन चलता रहा, रद्दे वहाबिया फर्ज आजम है, ऐलान कर दो। वहाबियों की बुराई फर्ज है, ऐलान कर दो। 14.25 बरस से उम्र बढ़ रही है, वहाबियत का रद्द हो रहा है, देवबंदियत का रद्द हो रहा है, तबलीगी रद्द हो रहा है, जमाती रद्द हो रहा है, और खुद कह रहे हैं मैं 14.25 बरस से लेके अब तक यही करता रहा। क्या बात। लेकिन बीच बीच में कुछ सवाल आए। कव्वाली फरमाया हुआ है तो उसका हुक्म ये है, और ये है तो इसका हुक्म ये। अस्सलाम वालेकुम। दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मिशन पर रहिए। अब मिशन चल रहा है, कहा हुजूर नदवा का फितना, हर किताब आ रही है तहरीक नदवा के बारे में, तहरीक फला के बारे में, तहरीक खिलाफत के बारे में, तहरीक फला के बारे में। हुजूर मजार पे चूमना, हाँ ऐसा है तो ये है, दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए। कीजिए क्यों के बंदों से हमको क्या गरज, हमें अपने मुस्तफा क्या नजदी मरता है कि क्यों ताजीम की, ये हमारा दीन था। फिर तुझको क्या, उनके नामे पाक पर दिल जानो मार, अरे नजदिया सब तज दिया। जरा गौर करिएगा, मिशन पे हैं, और ये मिशन आला हजरत अहमद रजा फाजले बरेलवी का नहीं है, ये कुरान का मिशन है, ये कुरान का रास्ता है, ये हदीस का रास्ता है। हदीस कह रही थी, आला हजरत के सामने हदीस भी थी, आयत भी थी, अशिद्दाउ अलल कुफ्फार भी है। आला हजरत के सामने ला तजिदु कौमन युमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युवातूना मन हाद्दल्लाह व रसूलहु वलौ कानू आबाहु औ अबनाहु औ इखवानहु औ अशीरतहु उलाइका कतब फी कुलूबिहिल ईमान भी है। आला हजरत के सामने या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिजू अदुव्वी व अदुव्वकुम औलिया भी है। आला हजरत फाज़िल बरेलवी के सामने कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इखवानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अम्वालुन इक़्तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौना कसदहा व मसाकिन तरक़ौनहा अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिहि व जिहादिन फ़ी सबीलिहि फ़तरब्बसू हत्ता यातियल्लाहु बिअम्रिही वल्लाहु ला यहदिल क़ौमल फ़ासिक़ीन। आला हजरत के सामने हदीस भी है, वला तुजालिसुहुम वला तुवाकिलुहुम। आला हजरत के सामने हदीस भी है, उनसे दूर रहो, उनको अपने से दूर करो। आला हजरत के सामने हदीस भी है, मन वक़्क़रा साहिबा बिदअतिन फ़क़द आना अला हदमिल इस्लाम। तो मिशन चल रहा है, दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए। मिशन था इनकम वक्त नाम निहात सुन्नी और नाम निहात हजरत के नाम लेने वालों ने शिद्दत कर दी सुन्नियों पर, शिद्दत कर दी और नरमी कर दी वहाबियों पर, नरमी कर दी, उल्टा कर। अब अल्हम्दुलिल्लाह इसको सीधा खानकाहे हशमतिया ने शेरे हिंदुस्तान के गुलाम कर रहे हैं। जहां बोले ताज़िया अहमद पे शिद्दत कीजिए। एक जुमला इसी में कहकर निकलूंगा। अभी मैंने शेरे हिंदुस्तान की तकरीर पे अगर जहन्नम में और खुदा
जन्नत के अंदर। तो हमने या शेर हिंदुस्तान ने अपनी तरफ से नहीं बल्कि हदीस पेश की थी। उस हदीस को इमाम बुखारी ने भी बुखारी के अंदर और इमाम मुस्लिम ने मुस्लिम के अंदर नकल किया। तो मैंने एक बात कही, हमसे मत कहो इमाम बुखारी की कब्र पे जाओ हुजूर आपने ऐसी हदीस नकल क्यों की। इमाम मुस्लिम के पास जाओ आपने हदीस नकल कैसे कर दी कि अगर मेरा गुलाम अल्लाह व रसूल का हो गया चोरी करे जन्नत में जाएगा। आप जाओ सवाल वहां करो। दूसरी बात, कुछ सुलह कुल्ली मौलवी उस पर यह कहते हैं कि ये लोग बदआमालियों को बढ़ावा दे रहे हैं। बस इसी पर तकरीर खत्म करूंगा। सुनो, अबे बदआमाली की बात करते हो, यहां तकरीरें नहीं होती, लेकिन जो शेर हिंदुस्तान के करीब आता है देख लो दाढ़ी आ जाती है। 2 साल करीब बैठता है नमाजी बन जाता है, 3 साल बैठता है झूठ बोलना बंद कर देता है। लेकिन अब का हाल, अल्लाह वहाबियों की नमाज से बचाए। मुझे दिल्ली के एक आदमी ने बताया, हजरत ये नमाज क्या पढ़ते हैं, ये नमाजें पढ़ रहे हैं और बयाज का काम कर रहे हैं, सूद का काम कर रहे हैं, ये नमाजें हैं। अबे नमाज तो देखना है तो साबिर कलियर की नमाज देखो। तो ये सवाल करते हैं कि ये लोग बदआमालियों को बढ़ावा दे रहे हैं। बस ये बात समझा दूं और उसके बाद तकरीर खत्म। बदआमाली को बढ़ावा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का एक वकील आता है, आपसे कहता है भाई 302 की सजा फांसी है, 307 की सजा 15 साल उम्र कैद है, और उसके बाद इतनी सजा और एक धारा 116 है उसमें बाहर मैं जमानत करा लूंगा। यानी कि वो क्राइम को बढ़ाना नहीं चाहता है, लेकिन वो अपने क्राइम को, बड़े क्राइम की सजा को बता करके उससे बचाना चाहता है कि तुम 302 मत करना वरना मैं बचा नहीं पाऊंगा, 307 मत करना वरना 15 साल जेल में रहोगे। हाँ, अगर जुआ फला शराब में और फला में चले गए एक साथ तो मैं तो जमानत बाहर करा दूंगा। बिला तशबीह अल्हम्दुलिल्लाह, हम बढ़ावा नहीं दे रहे, हम बताने आए हैं मुसलमानों, अल्लाह ना करे गुनाहगार हो गए लेकिन गद्दार मत बनना। गद्दार अगर नहीं गुनाहगार है तो सुभान अल्लाह, गरीब नवाज बचा रहे हैं, मखदूम पाक बचाएंगे, मसूद गाजी बचाएंगे, गौसे पाक बचाएंगे, मौला अली बचाएंगे, बोलो है कि नहीं, और मजहर आला हजरत बचाएंगे, बाजी के फैजान से बचेंगे इंशाअल्लाह, बोलो है कि नहीं इंशाअल्लाह। लेकिन अगर खुदा के गद्दार, रसूल के गद्दार हो गए तो कोई, बस एक बात कहूं, देवबंदी क्या कहते हैं, नहीं आप जाइए अल्लाह के वलियों से मांगिए मत, उनसे मांगना शिर्क है, मदद मांगना। तो हमने कहा भाई शिर्क क्यों है, तो भाई मांगना खुदा से चाहिए। तो हमने कहा अगर मांगना ही शिर्क है तो तुम फला से मांगते हो, मदद इससे मांगते हो, नेता से मांगते हो, पैसे वाले से मांगते हो, डॉक्टर से मदद मांगते हो, तो ये शिर्क क्यों नहीं। तो ये अपने अपने हिसाब से बातें लाते हैं, वो जिंदा हैं ये मुर्दा हैं, माअल्लाह। अबे जिंदा मुर्दा क्या, अगर जिंदों से मांगना शिर्क है खुदा समझ के मुर्दों से, तो जिंदों को भी खुदा समझ के मांगेगा तो मुशरिक हो जाएगा। सुन, अब तू कहता है कि मुर्दा, अबे ये तो वली हैं, ये तो शहीद हैं, इनकी जिंदगी का सबूत हम कुरान से देंगे, लेकिन शहीद वली नहीं, मुसलमान कब्रिस्तान में जाता है। तो आप क्या कहते हो, अस्सलामु अलैका या अहलल कुबूर, ऐ कब्र वालों आप पर सलाम। तो बोलो सलाम जिंदों को करते हो कि मुर्दों को करा जाता है। इसलिए हमारे माँ बाप भी मुर्दा नहीं बल्कि वो, और ये शहीद वली कुरान कह रहा है, ला वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, जो राहे खुदा में शहीद हो गए उनको मुर्दा ना कहो, बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून,
بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن ان کی زندگی کا تم کو شعور نہیں ہے. پھر ایک جملہ اور لاتے ہیں، نہیں خواجہ کے لیے مانگیے، خواجہ سے مت مانگیے، خواجہ کے لیے دعا کریے. یہ نیا فارمولا ہے دیوبندی محاورے. یہ ایسا ہی ہے کوئی پی ایم آفس میں جائے، اس کا سیکریٹری ملے پی ایم آفس کے باہر، کیسے آئے؟ میں پی ایم صاحب کے لیے آیا ہوں کہ کچھ کام کر دوں. کہا تو پاگل ہے کیا تو؟ ابے جا اس کو لے آ کے آگرہ میں بھرتی کرا. یہاں پی ایم ہے، سی ایم آرڈر سن رہے ہیں، کمشنر آرڈر سن رہا، ڈی جی پی ڈائریکٹ رابطے کے اندر، تو آیا دینے کے لیے؟ آگے بڑھ بے آگے بڑھ. بلا تشبیہ تو خواجہ کے لیے کیا دے گا؟ ابے خواجہ کو اللہ نے عطائے رسول ہندوستان کا بادشاہ بنا دیا ہے. اب اللہ فرماتا ہے اے لوگو اگر تمہیں مجھ تک پہنچنا ہے آؤ میرے ولی تک آؤ. اس تک پہنچو گے تو میرے مصطفیٰ تک پہنچے، اور مصطفیٰ تک پہنچے تو خدا تک پہنچ گئے. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ایمان پر رکھے، ایمان کو اٹھائے. السلام.